عزیز و ملاحظہ فرماؤ ان الذين يؤذون الله جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور رسول کو. کوئی اللہ کو اذیت کر سکتا ہے بھائی؟ اور بھائی اب اللہ کو تنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ کو تنگ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا اتنا گناہونا جرم ہے. ان کی اذیت بمنزلہ اذیت اللہ کہ اگر اللہ کو آپ اذیت کر سکتے ہیں تو اس کی گناہ کتنی بڑی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں لعنهم الله في الدنيا والاخره, اللہ نے انہوں دنیا میں بھی لعنت کی تھی, آخرت میں بھی لعنت کی تھی. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا, آخرت میں بھی لعنت کیا. وعد لهم انہوں نے واسطے عذاب تیار کی تھی. عد لهم عذابا مهینا, ایسا عذاب اللہ نے ان کے لیے آمادہ کیا ہے ان کی اہانت کے لیے, ان کو چھوٹا بنانے کے لیے. اللہ نے ایسے عذاب لوگوں کے لیے معین کیا. عائشہ کو چھٹی ہے, اسلام کی حرمات عائشہ, حفصہ, ابوبکر, عمر, عثمان کے لیے نہیں, یہ دوسرے لوگوں کے لیے. ان کو چھٹی ہے, وہ جو بھی کبیرہ بچا لائے نا کوئی بات نہیں. عزیزو ہم لے سکتے ہیں, یہ میرے نہیں. جو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کڑوی دوائی آپ کو دے رہا ہوں. جن لوگوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے, ان کو بے ایمانی کی, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کی بیماری ہے, میں آپ کو کڑوی دوائی دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اس کینسر کو نکال دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے جو دشمن تھے, آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی پائی جاتی ہے, محبت پائی جاتی ہے, یہ کینسر ہے, اس کو نکال دیں اپنے دلوں سے. میں آپ احسان کر رہا ہوں اور یہ سب باتیں صحیح ہیں, سچی ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, لستن کاحد من النساء, آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں, کیونکہ آپ اب کس کی ناموس بن گئے ہیں, کس کی ناموس, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آئے گا, لیکن آپ غلط کام کریں گی کیا ہوگا, تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو, ان کی غیرت کو, ان کی آبرو کو آنچ پہنچ جائے گا. آپ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں, دوسرے عورتوں سے آپ بہتر ہیں. تقیتن, اگر آپ تقوی رکھیں, اگر تقوی رکھو تو دوسروں سے بہتر. فلا تخضعن بالقول, تو نرم آواز میں, اللہ اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو رہی ہے عزیزو, خوب یاد رکھو, تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار کرو تو دوسروں سے بہتر ہے, اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو, ان کی عزت کا تم نے پاسبانی کرنا ہے. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اس معاشرے میں, کس معاشرے میں, سنہ 5 ہجری مدینے میں, سنہ 8 ہجری مدینے میں, سنہ 9 ہجری مدینے میں, سنہ 10 ہجری مدینے میں, صحابہ کرام وغیرہ وغیرہ. اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے, اناد دلائچ بیماری ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. آپ لوگ نرم آواز سے بات نہ کریں. یہ صحابہ کرام, یہ بغیرت, جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے نستجیر بال, کتنا بغیرت. او بھائی یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہے؟ صحابہ کی تو مذمت میں ہے. اور انسان کتنا بغیرت ہے کہ تو ایک عالم, ایک تو تیرے محلے میں اگر عالم دین ہے, اس کی بیوی کی طرف نظر سے آنکھ اٹھا دے تو بغیرتی کی بات ہے. عالم کو چھوڑو, ایک پرچون والے کے عورت کی طرف دیکھو, اگر وہ نرم آواز میں بات کرے تو آپ کو مزہ آ جائے. کتنا بدمعاش, کتنا خبیث آدمی ہوگا ایسا. اب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سب صحابہ کیا تھے؟ یہ نجس کھانے والے لوگ تھے, اپنے محارم سے نکاح کرنے والے لوگ تھے, اپنی ماؤں سے نکاح کرنے والے لوگ تھے. یہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ, سب زلالات, گمراہی, جہالات سے اپنے آپ ایک دوسروں کو قتل کر بچیوں کو زندہ بغور کرتے تھے. کنہوں نے ان کو نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان کی احسان کا کہ آپ کو اس نجاست سے, اس غلاظت سے ایمان کی وادی کی طرف آپ کو روشناس کرائے, اس کا نتیجہ یہی ہے, تھینک یو یہی ہے, اس کا گریٹیٹیوڈ, اس کی قدردانی یہی ہے. آپ کیا کریں, اس کی عورتوں کی طرف غلط سوچ رکھیں, ان کی ناموس کی طرف غلط سوچ رکھیں. فلا تخضعن, نرم آواز میں بات نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے, یہ بغیرت ہیں. یہ آپ ان سے نرم آواز میں بات کرتی ہیں تو ان میں تما پیدا ہو جاتا ہے, ہاں کہ ہم اب اس سے رابطہ کریں گے, اس سے کیا کریں گے, اس سے کنیکشن کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ, اب یہ قرآن کی اگر آیت نہیں ہوتی تو کون کب میں اس طرح کہہ سکتا. تم کے لوگ صحابہ کرام سارا دن کرنے والے, اگر اس آیت کا کوئی اور شرح ہے تو مجھے سکھا دو, مجھے بتا دو, تمہارے علماء کو میں چیلنج, آپ آ جائیں, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ شک کافر ہیں, تو ادھر آ جائیں, ثابت کرتے ہیں کہ کافر کون ہے. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں, ادھر آ جائیں, تشریف لائیں, انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر. وقلنا قولا معروفا, اور اچھی باتیں کرو. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حکم ہے, یاد رکھو, نرم آواز تک بات کرنا. سیکسی بات کہیں تو اور یہ تو نہایت ہی ممنوع ہے نا, اس طرح کی باتیں کرنا. نرم آواز, مثلا کسی آدمی سے اگر بات بھی کرنا ہے نا, کیا کرنا, نرم آواز, نرم لہجے میں. جو عورتوں کی آواز کیا ہوتی ہے اس میں دلکشی ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی بات کر سکتی ہوں, غلیظ لہجے میں بات کرو, تاکہ کسی کو تمنا نہ ہو, غلط سوچ کسی کے دل میں آئے نہ, کیونکہ ایسے لوگ ہیں, ایک طرف تو اللہ نے کہا دیا ازواج امہاتہم, لیکن صحابہ کو یقین نہیں ہے کہ ان کو مائیں جیسی, ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ ان کو کیا, ان کی قلبہ مرض, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, لالچ ہو جاتا ہے ان کو.